اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب، مکمل حج کا ثواب۔ 12-13 لاکھ 15 لاکھ کا حج ہو گیا۔ قرآن سمجھنے کے لیے آئے، مسجد میں آئے، ایک ہر روز مکمل حج کا اجر و ثواب پائے۔ ہر کوئی پیسہ نہیں لگے گا، کوئی خرچ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ کیا مطلب؟ تاکہ تم اس پر عمل کرو، اور پھر قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا، قرآن آگے تک پہنچانا، جہاں تک ابھی تک اس کا پیغام نہیں پہنچا وہاں تک قرآن کے پیغام کو پہنچانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید سیکھنا، قرآن مجید سکھانا بہت بڑا عمل ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، سب سے بہترین شخص۔ ابو عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے دور تک، اس کی امارت تک قرآن کی تعلیم دیتے رہے، قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث مجھے یہاں سے اٹھنے ہی نہیں دیتی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث مجھے اٹھنے نہیں دیتی۔ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص علم سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب علم کون سا سیکھنے کے لیے نکلتا ہے؟ قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، اللہ کے نبی کے فرامین سمجھنے کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے تو یہ شخص جنت کے راستے پر نکلتا ہے۔ اور نکلیں قرآن کے لیے، نکلیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مدارس کے اندر داخلہ لے لیں، آپ خوش قسمت ہے، آپ کی مسجد کے اندر ترجمہ اور تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں، تعلق بنا لیں۔ اور خصوصاً یہ بوڑھے بوڑھے جو لوگ ہیں، آخری عمر ہے، آخری ایام ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، قرآن سے جڑ جائیں، تعلق بنا لیں۔ مرتے وقت یہ ہو کہ ہم کہنے والے بنیں، اللہ رب العزت دیکھ لیں کہ یہ میرا بندہ آخری وقت تک قرآن سے جڑا رہا۔ جڑ جائیں قرآن سے، یہ جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، سمجھنے والے، ان کو 4 نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر، اللہ کے گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، کوئی پڑھتا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی سیکھتا ہے، کوئی سکھا رہا ہے۔ مسجد میں آئے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، احادیث سننے کے لیے، الا نزلت علیہم السکینۃ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون، اطمینان، ان کی زندگی سکون والی بن جاتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت
وحفتہم الملائکۃ، فرشتے انہیں احتراماً گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس ہے۔ یعنی مراد فرشتوں میں ہم اللہ کا یہاں ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہمارا ذکر فرشتوں میں بیٹھ کر رہا ہے۔ 4 نعمتیں، سکینت، سکون کی زندگی، اور اللہ کی رحمت، اور پھر فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، گھیر لیتے ہیں ان آدمیوں کو، اور پھر اللہ رب العزت ان کا ذکر اپنی مجلس میں جس میں فرشتے موجود ہیں اس میں ذکر کرتے ہیں۔ اور جو قرآن کا علم سیکھنے والے ہیں ان سے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ مسجد میں ایک سرخ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے مرحبا بطالب العلم، مبارک ہو طالب علم کو، مرحبا، خوش آمدید طالب علم کو۔ پھر فرمایا طالب علم کو فرشتے اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں، طالب علم کو فرشتے اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے پر سوار ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے من محبتہم لما یطلبو، فرشتے طالب علم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ جو علم طالب علم حاصل کرتا ہے فرشتے اس علم سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں وہ محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہے، دین سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن سے فرشتے محبت کرتے ہیں، دین سے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور جو قرآن پڑھنے کے لیے آئے گا، دین پڑھنے کے لیے آئے گا، دین سمجھنے کے لیے آئے گا، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ احادیث آپ کو سنائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے مدرسے کی طرف جانے والا، مسجد کی طرف آنے والا جو شخص ہے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، ابو امامہ بہلی اس حدیث کے راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو شخص صرف اس لیے مسجد گیا تاکہ نیکی سیکھے یا نیکی سکھائے، نیکی سیکھے، قرآن سیکھے، حدیث سیکھے، دین سیکھے، مسجد میں آیا ہے دین سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے مسجد میں آیا ہے، کان لہ کا اجر حاج تامن حجتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب، مکمل حج کا ثواب۔ 12-13 لاکھ 15 لاکھ کا حج ہو گیا۔ قرآن سمجھنے کے لیے آئیں، مسجد میں آئیں، ایک ہر روز مکمل حج کا اجر و ثواب پائیں، ہر روز، کوئی پیسہ نہیں لگے گا، کوئی خرچ نہیں ہوگا، اور کتنے فوائد حاصل ہوں گے۔ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے تعلق بنا لو،